السلام علیکم۔ تاریخ ایسی شخصیاتوں سے بھری ہوئی ہے جن کے فیصلوں نے دنیا کا رخ موڑ دیا، لیکن کبھی سوچا ہے کہ کیا ہو اگر تاریخ کا سب سے بڑا محافظ اس پیغام پر خود یقین نہ رکھتا ہو جس کی وہ حفاظت کر رہا تھا؟ تو چلیے آج ہم ابو طالب کی اسی پیچیدہ داستان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ شخص جن کی اپنے بھتیجے سے بے پناہ محبت اسلام کی شروعاتی ڈھال بن گئی۔ خدا کی قسم، جب تک میں زندہ ہوں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ دیکھیں، یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ابو طالب کا عہد تھا، ایک ایسی ڈھال جسے اس وقت کے مکہ کی کوئی بھی طاقت توڑ نہیں سکی اور جسے انہوں نے اپنی آخری سانس تک پورا کیا۔ اس کہانی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا وقت میں پیچھے جانا ہوگا، اسلام سے پہلے کے مکہ میں۔ یہ ایک ایسا دور تھا جہاں قبیلے سے وفاداری ہی سب کچھ تھی، اور یہیں پر ہم ایک بنیادی سوال پر آتے ہیں۔ ابو طالب، جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کا دین کبھی نہیں چھوڑا، وہی اسلام کے سب سے مضبوط محافظ آخر بنے تو کیسے؟ ان کی کہانی اصل میں گہری خاندانی محبت اور اپنے اصولوں پر قائم رہنے کی ہے۔ حالانکہ وہ اپنے پرخوں کی روایات پر ہی قائم رہے، لیکن یہ انہی کی قربانیاں تھیں جنہوں نے اسلام کے نئے پیغام کو اس وقت پنپنے کا موقع دیا جب وہ سب سے زیادہ نازک دور میں تھا۔ ان کا کردار ایک ثبوت ہے کہ کیسے اصول پسندی بھی تاریخ کا رخ بدل سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ انہیں اتنی ہمت ملی کہاں سے؟ اس کے لیے ہمیں پیغمبر کے اعلان نبوت سے پہلے مکہ میں ابو طالب کے مقام کو دیکھنا ہوگا۔ وہ صرف بنو ہاشم قبیلے کے سردار نہیں تھے، بالکل نہیں۔ وہ تو مکہ میں انصاف اور عقل مندی کی ایک جیتی جاگتے مثال سمجھے جاتے تھے۔ اور ان کی انصاف پسند ہونے کا سب سے بڑا ثبوت تھا حلف الفضول میں ان کی شرکت۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ کوئی معمولی سا معاہدہ نہیں تھا، بلکہ مکہ کے قبائل کا یہ عہد تھا کہ وہ کسی بھی مظلوم کا ساتھ دیں گے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس قبیلے سے ہے۔ یہ اصول ان کی شخصیت کا حصہ تھا، اور یہی اصول آگے چل کر ان کے ہر فیصلے کی بنیاد بنا۔ ان کا اثر و رسوخ صرف ایک عہدے تک محدود نہیں تھا، بلکہ کئی پہلو رکھتا تھا۔ ایک طرف وہ بنو ہاشم کے چیف تھے، دوسری طرف کعبہ آنے والے زائرین کے نگران۔ جب کوئی جھگڑا ہوتا تو لوگ فیصلے کے لیے ان کے پاس آتے۔ ان کی شاعری دلوں پر اثر کرتی تھی۔ یہ ساری چیزیں مل کر انہیں مکہ کی ایک ایسی شخصیت بناتی تھیں جس کی بات کو ٹالنا کسی کے لیے آسان نہیں تھا۔ لیکن ان کی اس ساری عزت، اس سارے مقام سے بھی بڑھ کر ایک رشتہ تھا، ایک ایسا رشتہ جو ان کی پوری زندگی کا مرکز بن گیا، اور وہ رشتہ تھا ان کا اپنے یتیم بھتیجے محمد سے۔ ایک ایسی محبت جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ تو یہ سفر شروع ہوتا ہے 578 CE میں، جب وہ اپنے 8 سال کے یتیم بھتیجے کی سرپرستی قبول کرتے ہیں۔ پھر سالوں بعد 610 CE میں جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو ان کا کردار ایک سرپرست سے بڑھ کر ایک محافظ کا ہو جاتا ہے، اور 1616 CE تک آتے آتے اس حفاظت کی قیمت انہیں اور ان کے پورے قبیلے کو قریش کے زبردست بوائیکاٹ کی صورت میں چکانی پڑی۔ اور ان سب چیزوں کے پیچھے، ہر فیصلے، ہر قربانی کے پیچھے وجہ صرف ایک تھی، گہری باپ جیسی محبت۔ وہ اپنے اس بھتیجے کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ چاہتے تھے، اور یہی وہ محبت تھی جس نے انہیں ہر طوفان کے سامنے ڈٹے رہنے کی ہمت دی۔ تو جب پیغمبر نے مکہ میں اللہ کا پیغام عام کرنا شروع کیا تو یہ تو ہونا ہی تھا۔ شہر کی جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں ان سے ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ جب مخالفت کا طوفان اٹھانا تو اس طوفان کے آگے ڈھال بن کر صرف ایک شخص کھڑا تھا، ابو طالب۔ اور یہ مخالفت آہستہ آہستہ بڑھتی گئی۔ پہلے کیا ہوا؟ سر عام بے عزتی شروع ہوئی، جھوٹے الزام لگائے گئے۔ جب اس سے بھی کام نہ چلا تو قریش نے ابو طالب پر سیاسی دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ اپنی حمایت سے پیچھے ہٹ جائیں، اور جب وہ اس سے بھی نہ ہلیں تو آخری ہتھیار استعمال کیا گیا، بنو ہاشم کا مکمل سماجی اور معاشی بوائیکاٹ۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جہاں بات بالکل ڈو ٹوک ہو گئی۔ قریش نے صاف صاف کہہ دیا، اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، اور ابو طالب کا جواب اس سے بھی زیادہ صاف تھا، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں اپنی آخری سانس تک اس کی حفاظت کروں گا۔ 3 سال
ذرا سوچئے، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ 3 سال اس بھوک کی کہانی ہے، اس اکیلے پن کی، اس بے انتہا تکلیف کی جو بنو ہاشم نے شیب ابی طالب کی وادی میں برداشت کی۔ اور یہ سب کیوں؟ صرف اس لیے کہ ان کا سردار اپنے عہد سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ آخر کار بوائیکاٹ ختم ہوا، لیکن ان سالوں نے ابو طالب کی صحت پر بہت گہرا اثر چھوڑا۔ تو اب ہم ان کی زندگی کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پیچھے کیا میراث چھوڑ گئے، ایک ایسی میراث جس نے ان کے جانے کے بعد بھی اسلام کی حفاظت جاری رکھی۔ ان کا جانا تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے کچھ ہی عرصے بعد پیغمبر کی بیوی اور سب سے بڑی مددگار حضرت خدیجہ بھی انتقال کر گئیں۔ اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ ایک طرف حفاظت کی ڈھال ٹوٹ گئی اور دوسری طرف حمایت کا سب سے بڑا سہارا چلا گیا۔ مکہ میں حالات اتنے مشکل ہو گئے کہ آخر کار ہجرت کا فیصلہ کرنا پڑا۔ تو پھر ان کی لیگیسی کیا ہے؟ ان کی میراث کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے اسلام کے نئے پودے کو اس وقت بچایا جب وہ سب سے کمزور تھا۔ ان کی زندگی اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ اپنے اصولوں پر ڈٹے رہنا کتنی بڑی طاقت ہے۔ اور ہاں، ان کی میراث ان کے بیٹے حضرت علی کی صورت میں بھی آگے بڑھی، جو اسلام کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم حصہ بنے۔ اور اسی کے ساتھ ہم واپس اسی سوال پر آ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ تاریخ ایک ایسے محافظ کو آخر یاد رکھتی تو کیسے ہے جو اس پیغام کی حفاظت تو اپنی جان سے بڑھ کر کرتا ہے لیکن اسے قبول نہیں کرتا؟ ان کی کہانی اس سوال کو ایمان، خاندان اور فرض کی پیچیدگیوں کے درمیان لا کر چھوڑ دیتی ہے، جس پر ہم سب غور و فکر کر سکتے ہیں۔